سرکار کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ایک مائک ہٹا دینا جو اوپر والا ہے وہ رہنے دیں۔ یہ نہیں لگ سکتا یہاں، یہ ہاں کوئی لگاؤ۔ بند ہاں کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں بھائی خیر ہے؟ آواز کھولو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المكنون
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک۔
अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, खिताब का मौजू है हज़रत गौस समदानी महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज लामकानी हज़रत अश-शेख अस-सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस उम्मत के लिए फ़तह व नुसरत और गैर मुस्लिमों पर गलबा हासिल करने का कुरानी नुस्खा। चूँकि ये रबीउस्सानी का महीना है और इसमें पूरी दुनिया में हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दीवाने, आपसे मोहब्बत करने वाले और आपके मुरीद हज़रात आपकी याद में महफ़िल और मजालिस का एहतमाम कर रहे हैं। इस मुनासबत से इस मौजू को आज के इस खिताब में मुंतखब किया गया। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खिताब में भी इसी मौजू पे गुफ्तगू की गई और मसला फ़लस्तीन पर भी। आज के इस हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक के हवाले से आपकी अज़मत और आपकी शान के सिलसिले में मुख्तसर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को मारज़ वजूद में लाना चाहता है, मौजूद करना चाहता है, तो फरमाता है कुन, हो जा। वो चीज़ मारज़ वजूद में आ जाती है। हमने मकान बनाना हो तो उसके लिए बहुत से मराहिल से गुज़रना पड़ता है। पहले प्लाट का इंतज़ाम, पैसों का इंतज़ाम, प्लाट का इंतज़ाम, फिर उसका नक्शा, फिर उसका मटीरियल और उसके बाद फिर उसकी तामीरी इखराजात के सिलसिले में रकम का इंतज़ाम। ये सारे सिलसिले इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मकान शुरू कर दिया जाता है। कभी तो 6 महीनों में तैयार हो जाता है, कभी 1 साल में, कभी 2 साल में। यानी हम मकान बनाना चाहें तो उस पे टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उस पे टाइम नहीं लगता। वो फरमाता है कुन, हो जा। वो चीज़ फ़ौरन मारज़ वजूद में आ जाती है, उसको कोई मटीरियल वगैरह जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला ने ये शान, यानी कुन का मर्तबा, कुन की ये शान अल्लाह ताला ने
نبیوں اور رسولوں کو بھی عطا فرمائی، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان ولیوں کو بھی عطا فرمائی۔ ہر وہ چیز جو نبی کے لیے، رسول کے لیے معجزہ ہوتی ہے، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ ولی کو کرامت کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یا پانی پینا سنت کے خلاف ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آج ہم نے اس کو فیشن بنایا ہوا ہے۔ مختلف محفلوں میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں بہت لوگ حضرات، بہت سارے لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ان کے ارشادات اور ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ کمزور ہے، اس میں طاقت نہیں، اس لیے میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے، اور اللہ کے نبی سے تو کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تمہارے دماغ میں جو چیز ہے، تمہارے دل میں جو چیز ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے جھوٹ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ۔ آپ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کن کذالک، کن، تو کہتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، اس میں طاقت نہیں، فرمایا کن کذالک، تیرا دائیں ہاتھ اسی طرح سے ہو جائے۔ آپ کا کن فرمانا ہی تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا، اس کے اندر طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ اپنی صفت کن نبی کو عطا کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے ولی کو عطا کرتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، حضور بغداد کے قریب دریا ہے، اس کا نام ہے دجلہ۔ کیا نام ہے؟ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا ہے اور اس کا پانی بغداد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا، عصا مبارک اٹھایا، آگے بڑھے، دریا کی طرف جا رہے ہیں، اس کا پانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک اس کا پانی پہنچ چکا تھا، آپ نے عصا مبارک وہاں پہ گاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الہا ہونا، الہا ہونا، الہا ہونا، اسی جگہ رک جاؤ، اسی جگہ رک جاؤ۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ کا ارشاد فرمانا ہی تھا جی کہ دریا کا پانی وہیں پہ رک گیا۔
آگے نہیں بڑھا، یہ رب نے اللہ کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت خطاب فرما رہے ہیں، جب کوئی خطیب خطاب کر رہا ہو تو پوری توجہ سے اس کو سننا چاہیے، کیونکہ وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے یا قرآن پاک بیان کر رہا ہوتا ہے، پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں سنتا، باتیں کر رہا ہوتا ہے یا ٹیلی فون میں مصروف ہوتا ہے، تو اس خطیب صاحب کو، خطاب کرنے والے کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، بارش برسنے شروع ہو گئی اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہو گئی، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جلال میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا انا اجمع وانت تفرق، میں لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں لے کر آتا ہوں، جی اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات سے انہیں بہرہور کرتا ہوں، میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں تو ان کو منتشر کرتا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ بارش رک گئی اور بادل ادھر ادھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی، اور یہ بات یاد رکھو کہ ولی پہلے تھے، آج نہیں ہیں، آج نہیں، یہ غلط ہے۔ ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جو لوگ اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جگہ دیتے ہیں، ولایت ان سے دور نہیں ہوتی۔ جی جس نے دل کو پاک کیا، دل کو صاف کیا، کس چیز سے؟ حسد سے، بغض سے، عناد سے، تکبر سے، میں سے، خواہشات نفسانی سے، گستاخی اور بے ادبی سے، جس نے اپنے دل کو، دماغ کو پاک کیا، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور قبر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ اللہ کے ولی تھے اور ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی تعلیمات کے فروغ کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فلسطینیوں کو وہ جذبہ عطا کیا جس جذبے کے تحت وہ دشمنان اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ خبیث اسرائیل یہودی ان پہ بموں کی برسات برس رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں ان پر، بچے یتیم ہو چکے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ خاموش ہے، کوئی عملی طور پر ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، تمہیں فتح اور نصرت ملے گی، دشمنوں پر تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے مومن بن جاؤ۔ اللہ نے نسخہ بتا دیا۔ کیا نسخہ بتایا؟ کہ اگر دشمنان اسلام پر غلبہ چاہتے ہو، فتح نصرت چاہتے ہو تو مومن بن جاؤ۔ اس میں صحابہ بھی مخاطب تھے اور قیامت تک آنے والے سب مسلمان مخاطب ہیں۔
اللہ نے نسخہ بتا دیا کیا؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مومن بن جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنے سے مومن ہو جاتا ہے؟ وہ یہ دین ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا عام لوگوں نے کہ بس کلمہ پڑھ لو مومن بن گئے۔ یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے نا۔ آیت کا معنی اور آیت کی تفسیر پوچھنی ہو تو اللہ کے رسول سے پوچھو۔ پہلے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ جب تک اس محبت ساری کائنات سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں ہوگی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ عاشق رسول کو۔ بولیں، مومن کا معنی کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو۔ صحابہ کرام کی تاریخ اور ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں۔ جس میدان میں قدم رکھتے تھے فتح نصرت ان کے قدموں کو بوسہ دیتی تھی۔ یہ صحابہ ہی تھے۔ 313 جنگی ساز و سامان ان کے پاس نہیں، روزے کی حالت میں ہیں، سخت قسم کی گرمی ہے اور مدینہ منورہ سے بہت دور بدر کے مقام پہ موجود ہیں۔ دشمن اس وقت کے مروجہ رواجی اسلحہ سے لیس تھا۔ ہر قسم کا ہتھیار جو اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ ان کے پاس تھے۔ ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی مسلح اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی مسلمانوں سے زیادہ تھے۔ ان کے پاس صرف 7 تلواریں تھیں، 7 اونٹ تھے، چند گھوڑے تھے، اور ان کے پاس تو ہر چیز وافر تھی، کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ تو اس بدر کی سرزمین پر یہ جنگ بدر کا واقعہ تاریخ اسلام میں سونے کی طرح چمک دمک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو، غیر مسلموں کو شکست فاش ہوئی۔ کیوں؟ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ تھا۔ وہ عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان بھی آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، ہماری اولاد بھی آپ پر قربان، ہمارے رشتہ دار بھی آپ پر قربان۔ ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام بلند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کل جنگ ہونی تھی، آج رات کو آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی، عربی میں اس کو عریش کہتے ہیں، جھونپڑی کو کیا کہتے ہیں؟ عریش۔ اور آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، ہم نے حاضری دی ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا۔
اگر یہ چند مٹھی بھر صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دعا کر رہے ہیں رو رو کر، اور آپ کے کندھے مبارک پر چادر مبارک تھی، وہ زمین پر گر گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ اٹھے، حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا، حضرت عمر فاروق کو ساتھ لیا، اور میدان جنگ کا مشاہدہ کیا۔ رات کا وقت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا۔ کیا لگایا؟ نشان لگایا۔ آپ نے فرمایا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، اس جگہ ابو جہل قتل ہوگا۔ دوسرا نشان لگایا ھذا مصرع فلان انشاءاللہ تعالی، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 نشان لگائے۔ کتنے؟ 70 نشان لگائے۔ اور جب جنگ ہوئی، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے کہ اس کافر کو قتل کر دیں، ہماری تلوار ابھی اس کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے جنگ کے بعد؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے تھے، اور قرآن مجید میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جنگ بدر میں میں نے تمہاری مدد کے لیے 5000 کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ اور ایک آواز آ رہی تھی، ایک جنگ کے دوران آواز آ رہی تھی، اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز ہم سن رہے تھے، لیکن آواز دینے والے کو دیکھ نہیں رہے تھے کہ کون تھا آواز دینے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، ان کے گھوڑے کا نام ہیزوم ہے، تو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے ہیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو، تمہارے ساتھ وہ جہاد میں شریک تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے، جی آج کیوں نہیں اتر رہے؟ جی وہ صحابہ زمین حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں مصروف تھے، اور ان کے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کلمہ شریف پڑھتے تھے۔ ان کے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ تھا، یہ اتنی بڑی دولت تھی اور اتنی بڑی طاقت تھی، جس کی وجہ سے جہاں بھی قدم رکھتے تھے زمین ان کے قدموں کو بوسہ دیتی تھی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے پکے سچے مومن عاشق رسول بن جاؤ، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی طاقت کو جگا دو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں جھکا سکے گی۔ ہم بہت دور بیٹھے ہیں، فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے عملی طور پر۔ اگر ہمارے نزدیک ہوتے تو ہر لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی وہاں پہنچ جاتے، کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمارے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت بھی ہے، ولیوں کی محبت بھی ہے، ہم بے ادب اور گستاخ نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، کہتے ہیں بے ادب محروم ماند از فضل رب، از خدا خواہیم توفیق ادب۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب، علامہ رومی فرماتے ہیں، اقبال کے مرشد، وہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے ادب کی توفیق دے، استاذ کے ادب کی توفیق دے،
بڑی عمر والے کے ادب کی توفیق دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ادب کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا کے بعد معیشت کا حال ہے، برا حال ہے۔ ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے معیشت، اور اس کی اقتصادی حالت بہتر ہو تو پھر وہ ملک ترقی کرتا ہے، بہتر نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ دو کام آپ نے کرنے ہیں، اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہو دو کام کریں۔ ایک تو یہ کہ جو چیزیں یہودیوں نے بنائی ہیں یا یہودیوں کے سہولت کاروں نے جو چیزیں بنائیں اور وہ چیزیں بنا کر اس کا نفع اسرائیل کو بھیجتے ہیں، وہ ان چیزوں کے خرید کرنے سے بائیکاٹ کرو۔ جی وہ چیزیں نہ خریدو، جب اربوں ڈالر اس تک نہیں پہنچیں گے تو اس کی معیشت کا حال تو برا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کریں، بائیکاٹ کریں ان کی چیزوں کا، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا، ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں، کلاشنکوف نہیں، جی ہوائی جہاز نہیں ہے، میزائل نہیں ہے، بم نہیں ہے۔ فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر وقت ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ یا اللہ فلسطینیوں کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما اور ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے رہے، سب لوگ دعا کرتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، بائیکاٹ کرو ان کی چیزوں کا، اور دوسرا دعا کرو کہ یا اللہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کامیابی عطا کر۔ صرف دعا کافی نہیں کہ یا اللہ ان کو کامیاب کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو۔ حضرت آدم 300 سال تک دعا مانگتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، ان کو معافی نہیں ملی۔ 300 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی دعا حضور کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوئی، تو ہماری تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دعا مانگے کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فلسطینیوں کو کامیابی عطا کر، ان کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔